السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو طالب ہے، میں بہار کے گیا شہر کا رہنے والا ہوں۔ شیخ، میرا سوال تھا کہ میں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں نے پہلی رکعت میں نماز پڑھی تو سورہ فاتحہ میں نے آدھا سورہ فاتحہ پڑھا، اور پھر میں بھول گیا کہ میں نے پورا سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو اس میں میں کیا کروں؟ کیونکہ حدیث تو یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو شیخ، میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے 4 رکعت پڑھنے کے بعد امام نے سلام پھیرا تو میں نے 1 رکعت اور پڑھ کر کے سجدہ سہو کر لیا۔ تو کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ وضاحت کریں۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھول گئے، سورہ فاتحہ پڑھ نہیں سکے، تو کیا ان کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا رکعت دہرانی پڑے گی؟ تو دیکھیے، سورہ فاتحہ یہ رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس رکن کو دہرانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ ایک رکن ہے، بلکہ بہت ہی اہم رکن ہے، اس لیے سورہ فاتحہ اگر کسی نے چھوڑ دیا یا بھول گیا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کو دہرانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو اسے یہ پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ تو آپ جانے دیں، نماز میں ایک رکن ہے، ایک رکعت میں ایک رکن ہے سجدہ، اور ایک رکعت میں 2 سجدہ ہوتا ہے۔ اب 2 سجدوں میں سے کوئی شخص ایک سجدہ بھول گیا، 2 سجدہ نہیں، ایک سجدہ بھول گیا، تو اس کی وہ رکعت برباد، تو اس کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی، اس کو پھر سے وہ رکعت دہرانی پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ سجدہ ایک رکن ہے، اور اس رکن میں 2 پارٹ ہے، 2 سجدے، تو یہ رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 میں سے ایک حصہ اگر کسی سے چھوڑ گیا تو بھی پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ تو سورہ فاتحہ یہ تو مطلب اپنے آپ میں ایک رکن ہے اور بہت بڑی چیز ہے، قیام، نماز، قیام کی جان ہے، وہ نماز کی بھی جان ہے۔ وہ بعض روایتوں میں سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے۔ تو اس میں نماز جو کہا گیا نا، سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا، سورہ فاتحہ بول کے نماز مراد لے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو رکن ہے نماز کا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اگر کسی سے سورہ فاتحہ چھوٹ گئی اس کی رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کو دہرانی پڑے گی۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ بھول گیا، چاہے وہ پہلی رکعت ہی میں کیوں نہ ہو، تو اسے وہ رکعت دہرانی پڑے گی، اور پھر سے اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو چلے گا، رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح اور مرفوع حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نہیں رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، کہ جب ہم نے مان لیا کہ سورہ فاتحہ رکن ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ رکن چھوٹے گا تو دہرانا پڑے گا، تو جب یہ مان لیا اور یہ رکن چھوٹا تو ہم کیوں نہیں دہرائیں گے؟ یہ تو ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے خلاف جانے کے لیے کوئی کلیئر حدیث ہونی چاہیے، کوئی واضح حدیث ہونی چاہیے، اور مرفوع حدیث میں سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رکوع میں مل گئے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ کچھ مرفوع روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، صحیح روایتیں نہیں ہیں، یا صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ اپنے مفہوم میں واضح نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، ضروری ہے، رکن ہے، اس لیے اسے پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا، بھول گئے، تو آپ کو وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔